پہلی آیت کے اندر اللہ کی تحریمات کا ذکر ہے، جس آدمی نے کیا کیا، شکار کیا احرام کی حالت میں، تو اس کا کیا ہے، اس کا بدلہ ہے، اس کی کیا ہے، مثل ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اس کی کیا ہے، قیمت ہے، وہ قیمت اس قدر ہو کہ جانور خرید کے وہاں کیا کیا جائے، ذبح کیا جائے، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا کیا رکھے، ہر 2 سیر گندم یا 4 سیر جو کہ کیا رکھے، ایک ایک کیا رکھے، روزہ رکھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ وہ اپنی کی سزا پا لے۔ اس سے پہلے، تحریم سے پہلے جو انہوں کرتے رہے وہ کیا ہے، معاف ہے۔ جو اس کے بعد کرے گا نا، تحریم کے بعد، اللہ کیا گیا اس سے بدلہ لے گا۔ آخری آیت کے اندر 2 شکاروں کا ذکر ہے کہ شکار 2 قسم کا ہے، ایک ہے تری کا، ایک ہے خشکی کا۔ تری کا حلال ہے، خشکی کا کیا ہے، حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہاں تحریمات کا بیان ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ شکار احرام کی حالت میں شکار کیا ہے، منع ہے، تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تحریمات کو قائم رکھو اور ان کو حلال مت سمجھو، ان کو حلال مت سمجھو۔ ہاں، ومن قتلہ منکم متعمدا، جو کوئی ارادے کے ساتھ یا بغیر ارادے کے کوئی شکار کرے گا نا، تو فجزاء مثل ما قتل، تو وہ اسی کے برابر کیا دے گا، بدلہ دے گا، یعنی جزا واجب ہوگی اس کے اوپر۔ کیا ہوگی، احرام کی حالت میں کسی نے شکار کیا ارادے سے یا بغیر ارادے کے، تو اسی کی مثل کیا ہوگا، اس کے اوپر جزا واجب ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جزا یہ ہے کہ وہ اس جانور کی قیمت دے گا۔ کیا دے گا، مثل سے مراد مثل مانوی ہے، مثل سوری نہیں ہے۔ مثل مانوی کا مطلب کہ اس کی قیمت دے گا، مثل سوری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس نے جانور مارا ایسی ہی کیا دے گا، وہ جانور دے گا۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، جس نے چوپاؤں میں سے کیا مارا، جانور مارا، تو اس کی کیا دے گا، قیمت دے گا۔ بکری ماری ہے، شکار کیا ہے، تو بکری کی قیمت دے گا۔ گائے کو شکار کیا تو کیا دے گا، گائے کی قیمت دے گا۔ اونٹ کو شکار کیا تو کیا کیا، اونٹ کی قیمت اس نے دینی ہوگی۔ یہ کیسے امام صاحب نے فرمایا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، ذوی عدل منکم، کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں، جس نے شکار کیا تو 2 انصاف والے تم میں سے کیا کریں، وہ فیصلہ کریں، وہ جزا کیا کریں، مقرر کریں۔ جی اگر مثل سوری ہو، مثل مانوی نہ ہو، مثل سوری ہو تو وہ تو ہر ایک آدمی کیا کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ جس نے شکار کیا وہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے بکری ماری ہے، میں بکری میں نے کیا دینی ہے، بکری دینی ہے۔ میں نے کیا اونٹ شکار کیا، میں نے کیا دینا ہے، اونٹ ہی دینا ہے۔ تو یہ 2 ذوی عدل منکم جو ہے نا، یحکم بہ ذوی عدل، یہ اس بات کے اوپر قرینہ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کیا ہے، مثل سوری نہیں، مثل کیا ہے، مانوی ہے، یعنی اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے، اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، وہ قیمت اس قدر ہونا کہ جانور خرید کر، جانور اس کے ساتھ خریدا جا سکے، اور وہ جانور خرید کر بیت اللہ کے اندر جا کے ذبح کیا جا سکے، اتنی کیا ہو، قیمت ہو۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا کیا کرے، مساکین کو کھانا کھلائے۔ کفارہ مساکین کو کھانا، کہ کتنا کھانا کھلائے گا، 2 سیر گندم یا 4 سیر کیا، جو، 4 سیر جو یا 2 سیر کیا گندم، یہ مسکینوں کو اس کا کیا ہے، کفارہ ہے۔ او عدل ذالکا، او عدل ذالکا سیاما، یا کیا کرے، وہ جو 2 سیر گندم ہے نا، یا کیا ہے 4 سیر جو ہے، اس کے عوض کیا رکھے، ایک ایک روزہ رکھے، اس کے عوض کیا رکھے، ایک ایک روزہ رکھے۔ اگر ایسا کرے کہ 2 سیر ہے گندم ہے تو کیا رکھے، ایک روزہ رکھے۔ 4 سیر ہے تو وہ کیا رکھے، ایک ایک اس کے عوض کیا رکھے، روزہ رکھے۔ یہ اس کی کیا ہے، کفارہ ہے۔ یہ اس کا کیا ہے، جس نے شکار کیا اس کا کیا ہے، یہ کفارہ ہے کہ اس کی قیمت سے جانور خریدا جائے، وہ جانور ذبح کیا جائے، یا کیا دے، مسکینوں کو
ہر مسکین کو کیا 2 سیر گندم دے، ہر مسکین کو کھانا کھلائے، یا اگر گندم نہیں دیتا جو دیتا ہے تو 4 سیر جو اس کے اوپر دیں، یا کیا رکھے روزے رکھے ہر 2 سیر کے، ہر 2 سا کے، ہر 2 سیر کے کیا رکھے ایک ایک روزہ رکھے، لیذوقا وبال امری۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جزا ہم نے اس لیے مقرر کی ہے نا، تو جو اس نے وہ کام کیا ہے نا شکار والا، حالانکہ اس کے اوپر کیا تھا حرام تھا، وہ اپنے کام کی سزا چکھے، وہ اپنے کام کی جو اس نے کام کیا اس کی کیا ہے، یہ اس کے اوپر سزا ہے۔ اف اللہ اما سلف، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں کیا ہے، ہاں اگر اس تحریم سے پہلے، اس تحریم سے پہلے جو انہوں نے کیا کیا شکار کیے ہیں نا، وہ کیا ہے اللہ نے معاف کر دی ہے، کیا کر دی ہیں معاف کر دی۔ جس طرح کل سوال اٹھا کہ جو لوگ جوا اور شراب کی حرمت سے پہلے جو لوگ جوا کھیلتے رہے، شراب پیتے رہے، تو ان کا کیا بنے گا، تو رب تعالیٰ فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں اف اللہ اما سلف، جو کیا اس کی تحریم سے پہلے شکار کرتے رہے، شکار کھیلتے رہے، تو ان کے اوپر کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، رب نے ان کو کیا کر دیا معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، ہاں تحریم کے بعد، تحریم کے بعد جو شخص کیا کرے گا اس تحریم کو توڑے گا، شکار کرے گا اور اس کا اعادہ کرے گا، تو اللہ رب العزت اس سے کیا لے گا بدلہ، اور اس کو کیا دے گا انتقام، اللہ رب العزت دے گا اس سے، اس نافرمانی کی وجہ سے بدلہ دے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العزت کیا ہے بڑا زبردست ہے بدلہ لینے والا، کیا ہے بڑا زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ اس آیت کے اندر یہ ذکر ہوا کہ شکار 2 قسم کے ہیں، شکار 2 قسم کے ہیں، ایک شکار ہے طریقہ، ایک شکار کیا ہے خشکی کا۔ جو طریقہ شکار ہے نا حالت احرام کے اندر بھی کیا ہے حلال ہے، مچھلی وغیرہ کیا ہے وہ دریا سمندر کی کیا ہے مچھلی ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال کیا گیا ہے تم پر شکار دریا کا شکار کیا ہے تم پر حلال کیا گیا ہے، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم تمہارے فائدے، اور وللسیارہ مسافروں کے لیے کیا ہے مسافروں کے لیے مچھلی وغیرہ تم نے کیا کی پکڑی، وہ تم اس کو کیا کر سکتے ہو اس کو تم کھا سکتے ہو۔ وحرم علیکم صید البر، دو جو شکار ہے نا خشکی کا، وہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حرام کیا گیا ہے تم پر شکار خشکی کا، ما دمتم حرما، جب تک تم کیا ہو احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں ویسے تو شکار کیا ہے حلال ہے، شکار حرام نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں جب ہو تو اس وقت شکار کیا ہے حرام ہے۔ واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی حدوں کو قائم رکھو، اللہ کی حدوں کو اور تحریمات کو قائم رکھو، ان کو توڑو مت، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ الیہ تحشرون، کل قیامت کے دن تم نے کیا ہونا ہے اس کے سامنے جمع ہونا ہے، کیا ہونا ہے اس کے سامنے جمع ہونا ہے، اس کو کیا دینا ہے جواب دینا ہے۔